کہ گو ہم ان کے ساتھ قدم بقدم نہ ہو سکے دوری کی وجہ سے اور اپنی نااہلی کی وجہ سے، ایک لمبے دراز مدت تک سوئے رہنے کی وجہ سے، اپنی تیاری کو اس حد تک نہ پہنچانے کی وجہ سے، ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ ہوں، کہ اللہ ہم کو ان کے ساتھ کر، ہم انہی کو دنیا میں اپنا رول ماڈل بناتے ہیں۔ اگر ہم سے پوچھا جائے کہ اس وقت تم دنیا کے کن مسلمانوں کے ساتھ ہونا چاہتے ہو، کن کو اپنے ارد گرد دیکھنا چاہتے ہو، کن میں کہلوانا چاہتے ہو کہ ہو آر یو، تو ہر مسلمان کے دل سے نکلنا چاہیے، آواز اس کی ہونی چاہیے، ارادہ اور جذبہ اس کے دل میں ہونا چاہیے کہ ہم فلسطین کے مسلمانوں میں، ہم اس گروہ کا ایک حصہ ہیں، اگرچہ کٹ کے ہم الگ دوسری جگہ، لیکن ہمارا دل، ہمارے جذبات، ہماری سوچ فکر سب کچھ ان کے ساتھ ہے۔ اگر نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے۔ اور جو لوگ ان کے اوپر قابض ہیں، تو جتنا یہ اپنا سیلف ڈیفنس کا حق رکھتے ہیں، اتنا ہی ان کا اس زمین پہ رہنا بھی حرام ہے۔ اسرائیل اسٹیٹ کا قائم ہونا، جو آج سے 75 برس پہلے کہیں وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا، اس کا ایگزسٹنس کو قبول کرنا گناہ ہے، گناہ عظیم ہے۔ کوئی ایگزسٹنس نہیں تھا تو اس کو ختم ہونا ہے۔ ہاں، جو یہودی وہاں پہلے سے تھے، جو عیسائی وہاں پہلے سے تھے، ان کو حق ہے کہ وہ وہاں رہے، ان کو سول رائٹس دیا جائے گا، جو شہری حقوق ہے، اقتصادی حقوق اور جتنے جو ہے سیاسی حقوق، وہ ان کو دیے جائیں، جتنا ایک اسلامک اسٹیٹ میں ہوتا ہے، جتنا اسلامی شریعت اجازت دیتی ہے، وہ ان کو ضرور ملے گا۔ باقی جو لوگ 1917 کے بعد جتنے آ کے وہاں بیٹھے ہیں، اور جن کو جو ہے وہاں کے مسلمانوں نے اپنے جو ہے ہاتھوں کو پھیلا کے ان کا استقبال کیا تھا کہ آپ پہ ظلم ہوا، ہم اپنی زمین آپ کے لیے کھولتے ہیں، اس استقبال کا، اس احسان کا یہ بدلہ دے رہے ہیں آج، کہ آج وہ فتویٰ دے رہے ہیں کہ ان کے بچے بھی بچے نہیں ہیں، they all are time bombs۔ ٹائم آئے گا تو یہ اس سے بڑا دھماکہ کریں گے جو ان کے باپ کر رہے ہیں اس وقت۔ اور تورات کا وہ اپنا جھوٹا جو ہے فریبی، وہ فتویٰ بھی سناتے کہ یہ this is God words۔ انہوں نے کہا کہ زمین پہ فتنہ کو پورا صفایا کرو، پوری طریقے سے نسل کشی ہو، اور اپنے اس عقیدے کو چھپاتے نہیں ہیں، باعث فخر بیان کرتے ہیں۔ تو ابھی آپ لوگ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ اتنا زیادہ بچوں کے جو ہے نا کیزویلٹی ہو رہی ہے، لیکن ظالم کے کان پہ جو ہی نہیں رینگتا، نہ ان کے ساتھیوں پہ۔ کیوں نہیں رینگ رہا ہے؟ اس کی وجہ ان کا یہ عقیدہ ہے، عقیدہ کہتا ہے ان کا کہ پوری طریقے سے اس کا صفایا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ پھر سوچو میرے پیارو، جو اس قسم کے عقیدے کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہا ہے، اس کو کسی بھی طریقے سے اس کو لیے لینینسی، اس کا ایکسیپٹنس، اس کے بارے میں جو ہے نارملنسی کا جو ہے نا کوئی خاکہ دل میں باقی رہے اور ایمان بھی رہے، ممکن ہے؟ اس لیے ایمان کا سب سے بنیادی تقاضا کہ اس کا ایگزسٹنس ہی جرم ہے، اور اس کو ختم کرنے کی کوشش اور جدوجہد کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اس کو قبول کرنا۔ ختم ہوگا یہ، اور ایسے بھی ہونا ہے، یاد رکھنا۔ ہم اگر ایسے سوتے رہے تو یہ ایسا نہیں ہے، اللہ فیصلہ کرے گا۔ وَمَكْرُ مَكْرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اینڈ دے آر پلاننگ کہ ریور آف ایفریٹ سے ریور آف نائل لیں گے، اور اللہ کی بھی پلاننگ ہے، اور اللہ سب سے بڑا پلانر۔ مور پریسائزلی یہ پلان ہی کر سکتے ہیں، ایگزیکیوٹر اللہ ہے۔ تو سب سے پہلی چیز اپنا عقیدہ درست رکھیں۔ دوسری بات یہ، اس عقیدے کے مطابق ہمارا جینے مرنے کا چاہت ان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ نہیں کر سک رہے ہیں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے حصے کا مجاہدہ وہ اٹھا رہے ہیں، ہمارے حصے کی بھی لڑائی وہ لڑ رہے ہیں۔ یہ لڑائی صرف فلسطین اور اسرائیل کی نہیں ہے، یہ حق اور باطل کی لڑائی ہے۔ نیتن یاہو نے بھی کہا، اور پہلے بھی کئی بار کہہ چکے ہیں اس طرح کی باتیں، دس از اے وار بٹوین ایول اینڈ گڈ، چائلڈ آف ڈارک اینڈ چائلڈ آف لائٹ۔ انہوں نے اعلان کر دیا، دس از ہولی وار، ہم تو ہولی وار لڑ رہے ہیں۔ تو یہ حق اور باطل کی لڑائی ہو رہی ہے، تو اگر ہم حق کے ساتھ ہیں تو ہمارے دل میں پھر وہی جذبات ہونے چاہیے جو وہاں اس وقت جو لڑ رہے ہیں ان کے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے لیے وسائل مہیا کر فرما، جو رکاوٹیں اس کو دور فرما، امت مسلمہ کو یہ اجتماعی ذمہ داری کے لیے کھڑا فرما، اور جنہوں نے جو ہے نا اس راہ میں ہمارے دوست بن کے ہم کو روکنے کا جو ہے نا دھوکہ دیا ہے، امت کے ٹکڑے بکھیرے ہیں اور ان کے عقیدے بگاڑے ہیں، یا اللہ ان سب کو بے نقاب کر تاکہ امت مسلمہ کو سمجھ میں آئے کہ کن کے پیچھے چل رہے ہیں۔ جو اصل جو ہے نا مسلمان ہیں ان کے بارے میں ہم کو بتا دیا کہ ان کے اعمال درست نہیں۔ میرے پیاروں،
जितना कुरान पे उनका पकड़ है ना, इसका अंदाजा इसी से लगा लो कि अगर किसी के जख्म को सिलाई चल रही है, स्टिचिंग हो रही हो, कितना किसी को अगर स्टिच लगा होगा तो वो दर्द का एहसास उसको होगा। हाँ, और जबकि हम लोगों को तो एनेस्थीसिया दे दिया जाता है तब स्टिच होता है, तब भी इतना महसूस होता है, देखा नहीं जाता। वहां ना एनेस्थीसिया है ना डेटॉल है, विनेगर डाला जा रहा है जी एंटीबायोटिक के तौर पे। और उस वक्त उस बच्चे की स्टिच चल रही है, वो करीबन 7-8 साल का बच्चा है, स्टिच चल रही है और वो कुरान पढ़ रहा है। और कुरान की आयत कौन सा पढ़ रहा है? आयत वो पढ़ रहा है कि क्या सोचते हो कि तुम कह दोगे कि तुम ईमान ले आए और यूं ही छोड़ दिए जाओगे, हम तुमको आजमाएंगे। अल्लाहु अकबर। कभी भूख के जरिया, कभी जान और माल में नुकसान के जरिया। अल्लाहु अकबर। सूरह बकरा की आयत। हकीकत यह है ना मेरे प्यारों, कुरान ना उनके खून में सना हुआ है, वरना ऐसे वक्त में नहीं याद आती है आयत। आदमी हाय हाय करता है, फिर हाँ रोता गिड़गिड़ाता है। उनका कुरान उनके लिए इतना बड़ा मोटिवेशन है, वही दवाई है, वही एनेस्थीसिया है उनके लिए। दुनिया की हर तकलीफ दूर हो जा रही है उनका। कुरान पे ऐसा गिरिफ है हम में से कोई ऐसा कि कुरान हमारे लिए एनेस्थीसिया बन जाए? मेरे प्यारों, फख्र करो उन पे और अल्लाह से दुआ करो कि उनके जैसा अल्लाह हमको बनाए। ये दुआ का पार्ट है। दुआ सिर्फ ये नहीं कि अल्लाह उनके हालात दुरुस्त कर दे। मेरे प्यारों, याद रखना, जन्नत जो है वो फूल की सेज पे ना कभी मिली है ना मिलेगी। ये तो कांटों की वादियां हैं। आजमाइश की भट्टी से इंसानियत को अल्लाह गुजारने का आज नहीं, जब दुनिया बनाया था तभी इरादा कर लिया था। दज्जाल आएगा, दज्जाली निज़ाम भी आएंगे। कुर्ब क़यामत के पहले की जो है ना वो सारी निशानियां पहले ही बता दिया था हुजूर ने कि जब बैतुल मक़दिस का उरूज होगा तो मदीना बर्बाद होगा, मदीना बर्बाद होगा तो मलहमा होगा, अब मलहमा होगा तो फिर जो है कुस्तुनतुनिया आज़ाद होगा, कुस्तुनतुनिया आज़ाद होगा तो दज्जाल आएगा। ये तो होगा, होके रहेगा, हम इसको बाईपास नहीं कर सकते। तो हम खून का नहीं रोना रो रहे, हम रोना रो रहे हैं अपने किरदार का, अपना रोल का, अपने रद्द अमल का। ये ना सोचे कि जी किसी तरीके से जंगबंदी हो जाए, किसी तरह से सुलह ना हो, बल्कि फैसला हो, और फैसला वो जिस हक के गलबे के साथ हो। इसके लिए जानी जाती है तो जाएं, खून देना है तो और देंगे, उन्होंने दिया है हम भी देंगे। और एक बात और बताएं जो पहले शुरू किया था कि बैतुल मक़दिस की सरजमीन हमेशा से हक और बातिल की मुजादले की फैसला कुन लड़ाई रही है, जगह रही। जब भी वहां लड़ाई छिड़ेगी तो ये लड़ाई हक और बातिल की है, और ये लड़ाई सिर्फ बैतुल मक़दिस तक महदूद नहीं रहेगी। इसको समझ लीजिए अच्छे से, ये ना समझे कि बस वहां की लड़ाई है वहां तक महदूद। इससे हर बातिल को हौसला मिलेगा अगर हम चुप रहे। अगर वहां हक मगलूब हुआ तो पूरे दुनिया के बातिल को इससे हौसला मिलेगा, और फिर इस हौसला के एतबार से पूरी दुनिया में जो है ना इसका आपको असरात दिखेंगे। जिस तरीके से अभी हम लोगों को दिख रहा है कि किस तरीके से दुनिया में चेंजिंग आ रहा है, जिनसे एक्सपेक्टेशन नहीं था वो दोस्त बन रहे हैं, जिनसे बरसों से उम्मीद लगाए बैठे थे वो अजीब मुनाफकत वाला रुख अख्तियार किए हुए। चेंज आ रहा है, अब बढ़ रही है दुनिया, हर एक का ओपिनियन है। ऑफिस में भी जाते हैं, दो दोस्त थे अच्छे खासे, अभी दोनों में लड़ाई हुआ। क्यों? एक बोलता है कि इजराइल का सपोर्ट करे, एक कहता है फिलिस्तीन को सपोर्ट करो। अभी बात नहीं बन रही है, हर जगह तोड़ हो रहा है इससे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था क़यामत से पहले मेरी उम्मत दो हिस्से में मुनकसिम होगी। ये क्लियर कट डिमार्केशन होना है ना। वर्ल्ड इज गेटिंग पोलराइज, ये पोलराइजेशन तो होना ही है। बिना इस पोलराइजेशन के पूरी तरह पे हुए हक और बातिल का फाइनल मुजादला नहीं हो पाएगा। वो होगा, वो पोलराइजेशन सबसे पहले अकीदा लेवल पे होगा। हम किसको पसंद कर रहे हैं, हम किसके साथ हैं, सोच के एतबार से, पसंद के एतबार से। ये डिवीजन देख लीजिए आप, और इस डिवीजन में हमारा ये तीसरा रद्द अमल सबसे ज्यादा करामत होगा। हम पूरी दुनिया के सामने, अगर हम जाके वहां साथ में उनके लड़ नहीं सकते हैं, हम थॉट प्रोसेस वाइज इंटेलेक्चुअल वेलफेयर में मास मीडिया का कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करके हम पूरी दुनिया में हक की आवाज को जहां तक पहुंचा सकते हैं पहुंचाएं, हर एतबार से, साइंटिफिक एतबार से, हिस्टोरिकल फैक्ट्स के एतबार से, और इमोशनल बैकग्राउंड के एतबार से, कुरान हदीस की जो है दलील के एतबार से, बेस्ड ऑन ह्यूमन जस्टिस, सोशल जस्टिस, हर एतबार से जो है जो हक की आवाज है उसको पहुंचाया जाए, बातिल को जो है बेनकाब किया जाए। और अपनी इस आवाज में हम अपने आप को कमजोर ना समझें। हमेशा हक की आवाज को दबाया जाएगा, उसको सप्रेस किया जाएगा, इग्नोर किया जाएगा, और यही उसकी जीत है, याद रखना। क्योंकि मैदान जंग में एक लड़ाई लड़ी जाती है और उसके लिए बहुत तैयारी और बहुत माल भी खर्च किया जाता है,
لیکن حقیقت ہے جو لوگ جنگوں کی کیفیت سے اچھی طریقے سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ اصل لڑائی انسان کی سوچ کے اوپر لڑی جاتی ہے، وہ ہماری ذہنوں پہ لڑائی جائے گی. کہ وہ تھوڑے سے لوگ ہیں جو وہاں پہ میدان جنگ میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہے، باقی پوری دنیا دیکھ رہی ہے اس کو کس نظریے سے دیکھ رہی ہے. اس کے لیے جو میدان جنگ میں مال لگا ہے، جو صلاحیت لگایا ہے، جتنا فوکس انہوں نے وہاں دیا ہے، جتنی جان مال جھونکا ہے نا، اس سے کئی گنا زیادہ اور اس سے کئی گنا زیادہ مستعدی کے ساتھ اہمیت دیتے ہوئے اس لڑائی کو لڑی جاتی ہے کہ پوری دنیا اس وار کو کس نظریے سے دیکھے. سائیکولوجیکل وارفیئر جس کو کہا جاتا ہے. اگر ہم تھک کے بیٹھ گئے، ہم سوچے جی ہماری آواز کو نہیں سنتا، اول تو ایسی بات جھوٹ ہے کہ ہماری کوئی نہیں سنتا. یہ ہم لوگوں کو بتایا گیا کہ تم بہت کمزور ہو. ہم نے بھی کہیں قبول کر لیا ہم کمزور ہیں، حالانکہ جس کے ساتھ اللہ ہو، اگر اس کے پاس کچھ نہ بھی ہو تب بھی وہ کیوں کمزور ہے؟ ہمارے پاس تو 57 ممالک ہیں، ہم کیوں کمزور ہیں بھائی؟ ہم کو بتا دیا گیا ہے. ہم یہ بھی بھول گئے کہ ہمارے ساتھ اللہ ہے اور اللہ کی طاقت کیا ہے. ہم کیسے کمزور ہو سکتے ہیں جب احکم الحاکمین میرے ساتھ ہے؟ تو یہ بات ہے نہیں. ہماری ذمہ داری بنتی ہے غلط ہوتے ہوئے دیکھو، ہاتھ سے روکو، نہیں تو اس کے خلاف آواز بلند کرو. آواز بلند کرنا ہم میں سے ہر ایک کے بس کا ہے اور ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو ہر اعتبار سے اٹھائے. آن لائن آف لائن جو پاسبل مین ہے اس سے اس کی آواز کو بلند کیا. چوتھا کام یہ ہے کہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ وہ راستے تلاش کریں جس سے ہم اپنا مالی اور اقتصادی طور پر جو بھی کچھ ان کی مدد کر سکتے ہیں وہ کیسے ان تک دوائیاں پہنچ جائیں، کیسے جو ہے ان تک کھانا پہنچے، پانی پہنچے. اس کے لیے ہم کو اپنی نظریں اپنے آس پاس دوڑانا ہے، باتیں کرنی ہے، لوگوں سے ڈسکشن کرنا ہے. تو آپ کو ضرور ایسے لوگ ملیں گے، ایسے لوگوں کا جمگھٹا تیار ہوگا جو انشاءاللہ تعالی باقی ممالک دیکھیں آپ، ویسٹرن کنٹری اس معاملے میں کافی اچھا رول ادا کر رہا ہے. بھرپور اعتبار سے جو ہے نا وہ بیت المقدس میں وہ جا کے نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور امداد بھی پہنچا رہے ہیں. صبح ہم معلوم کیے تو پتہ چلا الحمدللہ دہلی میں بھی فلسطین کا ایمبیسی موجود ہے. ہر جگہ نہیں ہے لیکن یہاں ہے، ہم اپنی امداد وہاں بھی پہنچا سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ اس بات کی کوشش بھی کرنا ہے کہ حج اور عمرہ کے لیے ہم لوگ جاتے ہیں، کیا اپنا پلان ہم وایا بیت المقدس یا واپسی میں بیت المقدس کے تحت نہیں آ سکتے؟ کل ہم اس کا پورا ریسرچ کیے، بہت زیادہ خرچہ بھی نہیں پڑ رہا، لیکن آنکھ ہی بند پڑی ہوئی نا، ہم کو اس کی ضرورت ہی نہیں محسوس ہوتی. الحمدللہ ایسے ٹرپ ایڈوائزر ہیں جو آپ کو آپ کا سارا پلان بنا کے دیں گے. جائیں، آپ جائیں، فزیکلی جائیں وہاں پہ، ان کے دکھ درد میں ان کا ساتھی بنے. اور جب جائے گا انسان تو انشاءاللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ راستے ملیں گے جو آئندہ طور پہ بھی ان کے امداد کے لیے راستہ کھلے گا. آدمی چلے پھرے تو بیت المقدس ہم عمرہ کے ٹرپ میں جا رہے ہیں، اس میں بتاؤ کس کو موت آ رہی ہے؟ لیکن ہم سوچتے ہیں ہم جا رہے ہیں ان سے نا سولوشن پوچھنے کے لیے کہ کیا کریں. اول تو ان کا درد ہوتا نا اگر امت مسلمہ کا ان کے سینوں میں، تو یہ کبھی جا کے حکمران کے گود میں نہیں بیٹھتے. دے آر پیٹ سلیپ. ان سے ہم سولوشن پوچھتے ہیں، یہ دعا کے علاوہ کچھ نہیں بتائیں گے. اور حقیقت بتائیں، یہ دعا بھی نہیں کرتے خود. یہ دعا بھی کہیں نہ کہیں کسی دن انسان کو دل پہ لگے گی. اللہ سے کہتے ہیں کبھی ہم بھی تو سوچ لیا کریں. میرے پیارو، یہ سب وہ یہ 4-5 کام وہ ہیں جو ہم میں سے ہر ایک کر سکتا. اور الحمدللہ اس کو اگر پوری طور پہ کرنے آئے، آگے وقت آئے گا، ٹائم ہم دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے کا راستہ بھی کھلے گا ہمارے لیے. اور بالکل احساس کمتری کا شکار بالکل نہ ہو. یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ نہ سمجھے کہ وہ اپنی پلاننگ میں کامیاب ہے. نہیں، پلاننگ تو اللہ کی ہے. یہ پلاننگ تو بہت پہلے سے ہوئی ہے. یہ 2000 سال سے کر رہے ہیں پلان. اللہ نے جب دنیا بنایا تبھی کا پلان ہے یہ پلان اللہ کا ہے اور اس میں ہمارا امتحان ہو رہا ہے. یہ بات ہے. اس امتحان میں ہمارا رول صحیح ہو جائے، ہمارا کردار، ہماری جو ہے رد عمل درست ہو، اس کی فکر کرنی. یہ اپنے ذہن سے یہ چیز نکال دو، کسی طریقے سے لڑائی ختم ہو جائے. یاد رکھنا، جب تک اسلام اپنے مقصد تک میں نہیں پہنچے گا، حق اور باطل کی یہ لڑائی ایک دن کے لیے بھی بند نہیں ہوگی. لڑائی تو پہلے سے چل رہی تھی، ہم کو احساس نہیں تھا. ان چند واقعات نے ہمارے احساس کو تھوڑا اجاگر کر دیا ہے، ورنہ لڑائی بند کب ہوئی تھی اور ہوگی بھی نہیں جب تک عیسیٰ علیہ السلام آ کے دنیا سے کفر کا خاتمہ نہ کر دیں. جب تک پوری دنیا پہ اسلام کا غلبہ اس حال میں نہ ہو کہ اسلام ہی اسلام ہو، کفر کا نام و نشان نہ ہو. اسلام پورے ہر کچے پکے گھر میں داخل ہو جائے اور ماننے والے کو عزت دے اور نہیں ماننے والے کو ذلیل کرے، کفر لوٹے اپنے ٹھکانوں کی طرف. میرے پیاروں، یہ تو ہوگا، سچوں کے سچ کی خبر ہے، یہ ہونا ہے. دنیا اسی طرف بڑھ رہی ہے، ہم اپنا رول ادا کریں. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ مدد کرے.